نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیۃ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك هو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذکرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولی ولا شفیع ان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون۔ ابھی آپ نے سورہ انعام کی آیت 63 سے 70 تک کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیۃ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ 63 آیت: قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ آیت 64: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ آیت 65۔ ترجمہ: آپ پوچھیں کہ تمہیں سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں کون نجات دیتا ہے جب تم اس سے گڑ گڑا کر اور چپکے پکارتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں اس آفت سے نجات بخشے گا تو ہم ضرور اس کے شکر گزار ہوں گے۔ آپ فرما دیں کہ تمہیں اس آفت سے اور ہر بے چینی سے اللہ نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ آپ فرما دیں کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے یا نیچے سے عذاب بھیج دے یا تمہیں گروہ کر کے بھڑا دے اور بعض کو بعض کی لڑائی کا ذائقہ چکھا دے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 63 سے 65 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 63: اللہ کی شان فضل و کرم کا بیان۔ اللہ اپنی شان فضل و کرم کا بیان فرما رہا ہے کہ جب لوگ لق و دق میدانوں کی تاریکیوں میں اور طوفانی سمندر کے اندھیروں میں گر جاتے ہیں اور گھبرا کر بتوں کو نظر انداز کر کے اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں جو اکیلا ہے اور اپنا شریک نہیں رکھتا، تو اللہ کی شان کریمانہ یہی ہے کہ وہ انہیں نجات دے دیتا ہے۔ سورہ اسرا کی آیت 67 میں فرمایا، یعنی جب تم سمندر میں مصیبت میں گر جاتے ہو تو تمہارے بت ناپید ہو جاتے ہیں اور تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ سورہ یونس کی آیت 22 میں فرمایا، اللہ ہی تمہیں خشکی اور تری میں سیر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ تمہیں موافق ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہیں اور تم ان سے مگن ہوتے ہو تو اچانک ناموافق ہوا چلنے لگتی ہے
اور موجیں تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں اور تم سمجھ لیتے ہو کہ تمہیں گھیر لیا گیا، اس وقت تم خلوص سے اللہ ہی سے دعائیں مانگتے ہو کہ اے رب، اگر تو ہمیں اس آفت سے نجات دے گا تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ پھر فرمایا اگر اللہ اس تنگی سے نکال دے تو یقیناً ہم اس کے شکر گزار فرما بردار بن جائیں گے۔ آیت 64۔ اللہ ہی تمام آفتوں سے بچاتا ہے، یعنی اللہ ہی تمہیں تمام آفتوں سے بچاتا ہے، مگر تم نجات کے بعد بجائے شکر گزار ہونے کے اور الٹا شرک کرنے لگتے ہو اور عافیت کی حالت میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجنے لگتے ہو۔ آیت 65۔ اللہ ہر حال میں عذاب پر قادر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ اسراء کی آیت 66 سے 69، یعنی تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ اس کا فضل تلاش کرو، یقیناً اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں آفت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا تمہارے معبود کھو جاتے ہیں، پھر جب اللہ تمہیں خشکی پر صحیح سالم لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو۔ انسان ہے ہی بڑا ناشکرا، کیا تم اس سے نڈر ہو کہ اللہ تمہیں خشکی میں دھسا دے یا تم پر پتھریلی ہوا بھیج دے پھر تم اپنا کوئی مددگار نہ پاؤ، یا تم اس سے نڈر ہو کہ اللہ پھر تمہیں سمندر میں لوٹا دے پھر بعد مخالف بھیج دے اور تمہارے کفر کی وجہ سے تمہیں اس میں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عذابم من فوقکم اترنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن تحت ارجلکم پر بھی یہی فرمایا، مگر او یلبسکم شیء ویذیق بعضکم بأس بعض پر فرمایا کہ یہ آسان ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ایسا ہونے والا ہے مگر اب تک ہوا نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دعاؤں کی قبولیت۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنی معاویہ سے گزرے، اس میں ہم نے آپ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ دیر تک اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، پھر فرمایا اس وقت میں نے 3 دعائیں مانگی کہ میری امت ڈوب کر ہلاک نہ ہو، قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا مانگی کہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا مانگی کہ میری امت میں آپس میں جنگ نہ ہو، مگر یہ قبول نہیں ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ لی ہے حتیٰ کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب دیکھ لیے، میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک میرے لیے زمین کا حصہ سمیٹا گیا، اور مجھے سفید و سرخ 2 خزانے دیے گئے۔ میں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ میری امت عام قحط سے ہلاک نہ ہو اور ان پر ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو ان سب کو ہلاک کر دے، اور ان میں فرقہ بندی اور جنگ نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ رد نہیں کیا جاتا، مجھے منظور ہے کہ میں آپ کی امت کو قحط سے ہلاک نہ کروں اور ان پر ایسا دشمن مسلط نہ کروں جو ان سب کو ہلاک کر دے۔ ہاں، آپ کی امت میں سے ایک دوسرے کو قتل و گرفتار کرے گا۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت پر گمراہ اماموں کی طرف سے خوف ہے، جب میری امت میں تلوار نکل آئے گی تو پھر قیامت تک نیام میں نہیں جائے گی۔ امت محمدیہ میں فرقہ بندی۔ پھر فرمایا اللہ تمہیں مختلف فرقوں میں بانٹ کر بھڑا دیں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ کر مختلف فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی جو بحرز ایک فرقے کے سب جہنمی ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ تم میں آپس میں جنگ ہوگی اور ایک دوسرے پر مسلط ہو کر اسے عذاب پہنچائے گا اور قتل کرے گا۔ پھر فرمایا دیکھیے ہم کس طرح تفصیل سے اپنی آیتیں بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ آیت 66۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ آیت 67۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آیت 68۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔
آیت 69 ترجمہ، اور آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ برحق ہے۔ آپ فرما دیں میں تم پر وکیل نہیں ہوں، ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت ہے اور عنقریب تمہیں علم ہو جائے گا، اور جب آپ ایسے لوگ دیکھیں جو ہماری آیتوں میں تکذیب کی غرض سے غور و خوض کر رہے ہیں تو آپ ان سے منہ پھیر لیں جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اس کا احتیاط کرنے والوں پر کوئی اثر نہ پڑے گا، ہاں ان کے ذمے نصیحت ہے تاکہ وہ بھی احتیاط برتیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انعام کی آیت 66 سے 69 کا۔ تفسیر آیت 66، مبلغ کا کام تبلیغ ہے، منوانا نہیں۔ آپ کی قوم قریش نے قرآن کو جسے آپ اس کے پاس لے کر آئے تھے اور ہدایت و بیان کو جھٹلا دیا تھا، حالانکہ یہ ایسے حقائق ہیں جن کے مقابلے میں کوئی حقیقت ہی نہیں۔ آپ فرما دیں کہ میں تم پر حاکم نہیں ہوں کہ زبردستی راہ پر لے آؤں۔ سورہ کہف کی آیت 29 میں فرمایا، آپ فرما دیں کہ تمہارے رب کے پاس سے حق آ چکا، اب جو چاہے اس پر ایمان لے آئے اور جو نہ چاہے نہ لائے۔ میرا فرض تبلیغ کرنا ہے اور تمہارا فرض سن کر مان لینا ہے۔ میری بات ماننے والا دنیا و آخرت میں سعادت مند ہے اور نہ ماننے والا دونوں جہانوں میں بدبخت ہے۔ اسی لیے بعد والی آیت میں فرمایا کہ ہر واقعے آیت 67 ہر واقعے کے ظہور کا ایک وقت ہے۔ ہر واقعے کے ظہور کا ایک وقت ہے کہ اگرچہ اس کا ظہور ایک مدت کے بعد ہوا۔ سورہ سعد کی آیت 88 میں فرمایا یعنی تم ایک مدت کے بعد اس کی حقیقت ضرور جان جاؤ گے۔ سورہ رعد کی آیت 30 میں فرمایا یعنی ہر مقررہ مدت کے لیے ایک تحریر ہے۔ اس جملے میں سختی ڈراوا ہے، اسی لیے بعد میں فرمایا کہ عنقریب تم جان لو گے۔ آیت 68 خلاف شرع مجلس میں بیٹھنے کی ممانعت، یعنی جب ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتیں جھٹلا کر ان کا مذاق اڑا رہے ہوں تو اس مجلس میں مت بیٹھو جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھے جو اللہ کی آیتوں میں تحریف کر رہے ہوں اور انہیں توڑ مڑوڑ کر اپنے مطلب کے مطابق بنانا چاہ رہے ہوں۔ اگر کوئی اس قسم کی مجلس میں بھولے سے بیٹھ جائے تو یاد آنے پر فوراً اٹھ جائے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ میری امت سے خطا، بھول اور جبر اٹھا لیا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 140 میں فرمایا تم پر کتاب میں یہ بات اتر چکی ہے کہ جب تم یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے پاس مت بیٹھو جب تک کہ وہ دوسری باتوں میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ آیت 69 خلاف شرع مجلس سے بچنے والے بری ہیں۔ پھر فرمایا کہ بچنے والوں کے لیے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں، یعنی جب مسلمان ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھیں اور بچتے رہیں تو انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور گناہوں سے بچ گئے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ آیت 70 ترجمہ، اور آپ انہیں چھوڑ دیں جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنا لیا ہے اور انہیں دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ اس قرآن سے نصیحت فرماتے رہیں تاکہ کوئی اپنی کمائی کی وجہ سے تباہی میں نہ پھنس جائے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست و سفارشی نہ ہو، اور اگر وہ پورا فدیہ بھی دے تو اس سے قبول نہ کیا جائے۔ یہی لوگ اپنی کمائیوں کی وجہ سے ہلاکت میں پھنس گئے ہیں اور انہی کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ کفر کیا کرتے تھے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 70 کا۔ تفسیر لوگوں کو خلاف شرع کاموں سے روکا جائے، یعنی آپ ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور انہیں ڈھیل دے دیں کیونکہ یہ بڑے بھاری عذاب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کیجیے اور انہیں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرائیے تاکہ کوئی شخص اپنی کمائی سے ہلاک و ذلیل نہ ہو یا کسی بھاری آفت میں نہ پھنس جائے کہ اس کے کرتوتوں کی
اس سے باز پرس ہو اور سزا بھگتنی پڑ جائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کوئی ہلاکت میں نہ پڑ جائے اور بھلائی سے رک کر در مقصود نہ کھو بیٹھے۔ سورہ مدثر کی آیت 37-38 میں فرمایا، اصحاب یمین کے علاوہ ہر شخص اپنی کمائی سے بندھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، یعنی نہ کوئی رشتہ دار اور دوست ہوگا، نہ سفارش کے لیے کھڑا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت 254 میں فرمایا، اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ خرید فروخت ہوگی، نہ سفارش، اور کافر ہی ظالم ہے۔ قیامت کے دن بڑے سے بڑا فدیہ بھی رد کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، اور اگر وہ پورا فدیہ دینا چاہے تو بھی ناقابل قبول ہوگا، یعنی کوئی اپنی جان چھڑانے کے لیے بے شمار دولت بھی خرچ کرنا چاہے تو وہ بھی قبول نہ ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت 91 میں فرمایا، جو کافر ہیں اور کفر ہی پر مر گئے تو اگر وہ زمین بھر کر بھی فدیہ میں سونا دینا چاہیں تو ہرگز قبول نہ ہوگا۔ یہاں فرمایا کہ یہ اپنی کمائی کی وجہ سے بلاؤں میں پھنس گئے، اب ان کے کفر کی وجہ سے ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ یہ تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 63 سے 70 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم۔